السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو مسلمان، عیسائی اور ہندو ہر مذہب کا انسان سمجھتا ہے۔ وہ موضوع ہے روزہ، فاقہ اور عبادت میں خاموشی اختیار کرنا۔ قرآن کہتا ہے، روزہ تم پر فرض کیا گیا جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض تھا۔ البقرہ 183۔ انجیل کہتی ہے، جب تم روزہ رکھو تو اپنے چہرے پر اداسی نہ ظاہر کرو۔ متی 6:16۔ بھگود گیتا کہتی ہے، جو کھانے، سونے اور عمل میں اعتدال رکھتا ہے اس کا دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ 6:17۔ تو آج ہم بات کریں گے 6 ایسی نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ ابھی فوری طور پر روزہ یا فاقہ ضروری ہے۔ نشانی نمبر 1، عبادت دشوار ہو جائے۔ جب تم نماز، دعا یا مراقبہ میں دل نہ لگے۔ جب تم پہلے گھنٹوں عبادت کرتے تھے، اب 5 منٹ بھی بھاری لگے۔ جب تمہاری زبان پر دعا آتی ہی نہ ہو تو سمجھو یہ فطری کمزوری نہیں، یہ روحانی حملہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دل سخت ہو جائے تو روزے سے اسے نرم کرو۔ عیسائیوں کے لیے بائبل کہتی ہے، جو خدا کے قریب آئے گا خدا اس کے قریب آئے گا۔ ہندوؤں کے لیے اپواس، فاقہ من کو پاک کرتا ہے اور پرماتما سے جوڑتا ہے۔ حل، آج ہی روزہ رکھو، صرف خدا کو یاد کرو، موبائل، ٹی وی، سوشل میڈیا بند کرو۔ نوموفوبیا کا مطلب ہے موبائل فون کے بغیر نہ رہ سکنا۔ جب تم صبح اٹھتے ہو اور سب سے پہلے موبائل اٹھاتے ہو، جب خدا کو یاد کرنے سے پہلے واٹس ایپ چیک کرتے ہو، جب نماز کا وقت آئے اور موبائل چھوڑنا مشکل لگے، تو یہ روحانی خطرے کی گھنٹی ہے۔ ویڈیو میں کہا گیا، کچھ لوگ جب اٹھتے ہیں تو خدا کی طرف نہیں، موبائل کی طرف جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں کچھ سمجھ نہیں آتا کیونکہ روح بھوکی ہے، جسم موبائل سے بھرا ہے۔ حل، ڈیجیٹل فاقہ کرو۔ 24 یا 48 گھنٹے موبائل بند رکھو۔ اس وقت کو نماز، مراقبہ، سکوت اور خدا کی یاد میں گزارو۔ نشانی نمبر 3، بری لت یا نشہ۔ جب کوئی چیز تمہارے اوپر قابو پالے، چاہے وہ کھانا ہو، جنس ہو، سوشل میڈیا ہو یا کوئی اور عادت، جب تم خود کہو میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چھوڑ نہیں پاتا، تو روزہ ضروری ہے۔ روزہ صرف کھانا نہیں چھوڑنا، روزہ اس چیز کو بھی چھوڑنا ہے جو تمہاری روح کو قید کر رہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے روزہ نفس پر قابو کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ عیسائیوں کے لیے یسوع نے خود 40 دن روزہ رکھا، آزمائشوں کو شکست دینے کے لیے۔ ہندوؤں کے لیے اپواس سے اندر کی آگ تپس جلتی ہے جو تمام خواہشات کو جلا دیتی ہے۔ نشانی نمبر 4، زندگی میں غیر معمولی تاخیر۔ جب تمہاری محنت کے باوجود نتیجہ نہ آئے، جب ہر طرف دروازے بند ہو، جب تم کہو میں حقدار ہوں پھر بھی نہیں ملا، تو یہ تاخیر قدرتی نہیں، روحانی ہے۔ بائبل میں دانیال نبی کی مثال ہے۔ انہوں نے دعا کی، 21 دن تک کوئی جواب نہ آیا، کیونکہ فرشتہ جبرائیل دشمن طاقتوں سے لڑ رہا تھا۔ جب دانیال روزے پر ڈٹے رہے، فرشتہ میکائیل آیا اور لڑائی جیت گئی، دروازہ کھل گیا۔ قرآن نے فرمایا، اللہ روزے داروں کو بے حساب اجر دیتا ہے۔ ہندو روایت میں سنکٹ چتوردشی اور نوراتری کے روزے رکاوٹیں ہٹاتے ہیں۔ حل، روزہ رکھو اور دعا کرو، تاخیر کو کاٹو۔ نشانی نمبر 5، ڈراؤنے یا پریشان کن خواب۔ جب خواب میں سانپ نظر آئے، تعاقب ہو، مار پڑ رہی ہو، جب آپ رات کو ڈر کر جاگے، جب خوابوں میں وہ لوگ آئے جو مر چکے ہیں یا تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہر مذہب میں یہ تسلیم کیا گیا ہے، خواب روح کا آئینہ ہے۔ اسلام میں ابن سیرین کے مطابق پریشان کن خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ روزہ اور صدقہ دفع بلا کرتا ہے۔ بائبل میں یوسف نبی نے خوابوں کی تعبیر دی۔ روزہ اور دعا سے وہ اللہ کے قریب رہے۔ ہندو ویدوں میں سوپن شاستر کہتا ہے، ڈراؤنے خواب ناپاکی کی علامت ہے۔ اپواس اور پرانائم سے روح پاک ہوتی ہے۔ حل، جب ایسے خواب آئے، اگلے دن روزہ رکھو، خدا سے مدد مانگو، شکران اور توبہ کرو۔ نشانی نمبر 6، جسم روح پر غالب آ جائے۔ جب خواہشات تمہاری عقل پر قابو پالے، جب تم جانتے ہو یہ غلط ہے لیکن روک نہیں پاتے،
جب تمہارا جسم تمہاری روح کا مالک بن جائے۔ ویڈیو میں کہا گیا، ہم جسمانی مخلوق نہیں جو روحانی تجربے سے گزرتی ہے، بلکہ ہم روحانی مخلوق ہے جو جسمانی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اسلام روزہ شہوت کو توڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ عیسائیت جب بھی جسم غالب ہو، روزہ روح کو اقتدار واپس دیتا ہے۔ ہندو مت اپواس میں انسان جسمانی ضرورتوں کو کم کرتا ہے تاکہ آتما آزاد ہو۔ حل ہر مہینے کم از کم ایک بار فاقہ کرو، جسم کو روح کے سامنے جھکاؤ۔ اختتامی سب مذاہب کی مشترکہ آواز، روزہ، فاقہ، اپواس، یہ کسی ایک مذہب کی ملکیت نہیں، یہ ہزاروں سال پرانی روحانی حکمت ہے جو خدا نے ہر نبی، ہر اوتار، ہر گرو کو سکھائی۔ حضرت موسیٰ نے 40 دن روزہ رکھا اور تورات ملی۔ حضرت عیسیٰ نے 40 دن روزہ رکھا اور شیطان کو شکست ہوئی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خاموشی اختیار کی اور وحی نازل ہوئی۔ گوتم بدھ نے فاقہ کیا اور روشن خیالی ملی۔ ارجن نے مراقبہ کیا اور گیتا کا علم ملا۔ تو آج جو بھی آپ ہے، مسلمان، عیسائی، ہندو یا کچھ بھی، اگر آپ کی زندگی میں یہ 6 نشانیوں میں سے کوئی ایک بھی ہے تو خدا آپ کو بلا رہا ہے، آؤ، خاموش ہو جاؤ، روزہ رکھو، میرے قریب آؤ۔ اللہ آپ کو ہدایت دے۔